السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم ایک بہت سنجیدہ موضوع پر بات کر رہے ہیں اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ مجھے بہت سارے دوستوں نے کہا ہے کہ کینسر کے بارے میں کچھ بات کیجیے۔ دیکھیے، کینسر کے بارے میں ٹیکنیکل مواد تو بہت زیادہ موجود ہے جو کہ ڈاکٹرز کے لیے ہے یا ان لوگوں کے لیے ہے جو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کے ساتھ جن کا تعلق ہے، مگر یہ گفتگو میں عام انسانوں کے لیے کر رہا ہوں۔ عام سے مراد یہ ہے کہ جن کو ڈاکٹری کا کوئی علم نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ بات سن کر تشویش بھی ہوگی اور ایک طرح کی حیرت بھی ہوگی کہ پوری دنیا میں جو ابھی اس سال کے سٹیٹسٹکس آئے ہیں تو ہر 1,00,000 لوگوں میں سے 440 لوگوں کو کینسر ہونے کا امکان ہے، پوری دنیا کے جو سٹیٹسٹکس ہیں۔ وہ کچھ علاقوں میں کینسر زیادہ ہوتا ہے اور کوئی خاص قسم کا کینسر ہے جو کسی خاص جغرافیائی علاقے میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مثلا چائنا کے کچھ علاقے ہیں جہاں خوراک کی نالی کا کینسر بہت کامن ہے۔ اسی طریقے سے کچھ علاقے ہیں دنیا میں جہاں لنگ کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور ہمارے جسم کا کینسر ہوتا ہے جس کو ہم سافٹ ٹیشو سارکوماز کہتے ہیں، تو ایک خاص قسم کے علاقے میں اس کا انسیڈنس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو وہ مختلف علاقوں میں اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، لیکن اگر آپ اوورال دیکھیں کہ سارے جو جسم کے اعضاء کے کینسر ہیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 440 مریض 1,00,000 کی آبادی میں سے کینسر کے مریض ہوتے ہیں، اور اس میں سے جب اس کو فردر اسٹڈی کیا گیا تو یہ دیکھا کہ ان میں سے 163 مریض جو ہیں وہ کینسر سے نہیں بچتے اور باقی جو ہیں وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں یا وہ اس حد تک بیمار نہیں ہوتے کہ کینسر کی وجہ سے ان کی جان چلی جائے، مگر 163 مریض ہر 1,00,000 کی آبادی میں سے کینسر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ کینسر ہے کیا۔ میں کوشش کروں گا کہ میں بہت آسان الفاظ میں آپ کو یہ بات بتاؤں اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس کو بہت غور سے سنیے گا۔ دیکھیے، ہمارا جو پورا جسم ہے یہ جس یونٹ سے مل کر بنا ہے، یعنی جو سب سے چھوٹا سا چھوٹا زندہ حصہ ہمارے جسم کا ہے اس کو سیل کہتے ہیں۔ سیل، ایک سیل جو ہے وہ یعنی ایک پوری زندگی ہوتی ہے، اور ہمارا جسم ٹریلینز آف سیلز کے ساتھ مل کر بنا ہے۔ اچھا، یہ جو سیل ہیں یہ باڈی میں ٹوٹتے رہتے ہیں اور یہ ختم ہوتے رہتے ہیں اور ان کی جگہ پہ نئے سیلز بنتے رہتے ہیں۔ ہمارے جسم کے کچھ اعضاء ایسے ہیں جن کے سیلز بہت آہستہ سے ضائع ہوتے ہیں اور کچھ ہیں جو کبھی بھی ضائع نہیں ہوتے، جس میں ہمارے جو دماغ کے سیل ہیں، نروس سسٹم کے سیلز ہیں، یہ بہت جلدی ریپلیس نہیں ہوتے، اور کچھ سیلز تو ایسے ہیں کہ وہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزوں کے سیل ایسے ہیں جو بہت ریپڈلی چینج ہوتے ہیں، جیسے ہمارے خون کے جرثومے ہیں، یہ جو خون کے سیل ہیں وہ تقریباً 90 دن کے بعد سارے کے سارے پرانے چلے جاتے ہیں اور نئے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری جلد کے سیل جو ہیں یہ جھڑتے رہتے ہیں اور نیچے سے نئے آتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہماری خوراک کی نالی کے اندر جو سیلز ہیں وہ بھی جسم سے جدا ہوتے رہتے ہیں اور نئے سیل آتے رہتے ہیں۔ تو یہ توڑ پھوڑ کا، زندگی اور موت کا یہ کھیل ہمارے تمام سیلز میں ہر وقت چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت نظام بنایا ہے کہ جو ہی نئے سیل ٹوٹتے ہیں، پرانے سیل ٹوٹتے ہیں اور نئے سیل بن جاتے ہیں۔ اچھا، ان نئے سیلز کا بننا ایک ضرورت کی حد تک رہتا ہے، اور جب وہ حد آ جاتی ہے تو قدرت کا اپنا ایک نظام ہے جس سے وہ گروتھ رک جاتی ہے۔ مگر کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس میں جسم کے اعضاء کے کچھ سیل ایک تو ایب نارمل ہو جاتے ہیں، یعنی نارمل نہیں رہتے، اور دوسرا وہ اس طرح گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ کسی جسم کے ضابطے کے ماتحت گرو نہیں کرتے، مگر اپنی مرضی سے ہی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی کو جگر کا کینسر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جگر کے اپنے سیل وہ بڑھنا شروع ہو گئے، اور وہ جسم کا جو نظام ہے، جو بریک لگانے کا نظام ہے، روکنے کا، وہ اس کو بالکل نہیں مانتے اور وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جسم کے مختلف اعضاء کا کینسر ہو سکتا ہے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک جسم کے کسی حصے میں بھی کینسر ہو سکتا ہے۔ تو اس کا نام ہے کینسر۔ کینسر کوئی باہر سے جراثیم کی وجہ سے نہیں ہوتا، کینسر کوئی سوزش نہیں ہوتی، بلکہ جسم کے اپنے ہی سیل بے قابو ہو جاتے ہیں، یعنی اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، جسے کہتے ہیں اپنا آپ سے ہی، یعنی گھر کے اندر ہی لٹیرے پیدا ہو جاتے ہیں، اپنی اولاد میں سے ڈاکو پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے سیل جو ہیں وہ خود ہی اتنے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ ایب نارمل ہو کر اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب فرض کریں خدا نخواستہ کسی کے جگر میں ایک رسولی ہوئی جس کو کینسر کہتے ہیں، تو اس کا نقصان کیا ہے؟
ایک تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹیومر بڑھتا 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 مختلف جگہوں پر دباؤ، فرض کریں جو جگر کی نالی جا رہی ہے اس کو دباؤ ڈال دے گا، دباؤ ڈالے گا تو یرقان ہو جائے گا، اور اگر یہ ساتھ ساتھ بڑھتا بڑھتا فرض کریں وہ جو خون کی شریان جا رہی ہے اس کو دبا دے گا تو اس کی وجہ سے خون کا دوران ختم ہو جائے گا۔ یعنی لوکل پریشر کی وجہ سے ٹیومر نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح دماغ میں ایک رسولی ہوتی ہے، پیچوٹری ٹیومر کہتے ہیں، تو وہ جب بڑھنا شروع ہوتا ہے تو اس کے قریب وہ رگیں جا رہی ہیں جو کہ بینائی کو کنٹرول کرتی ہیں، تو جب وہ اس پہ پریشر ڈالتا ہے تو آدمی نابینا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پیشاب کی نالی بند ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے سانس کی نالی بند ہو سکتی ہے، اسی طرح خوراک کی نالی بند ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو لوکل پریشر ڈالتا ہے، ایک تو کینسر کا یہ نقصان ہوتا ہے۔ دوسرا جو ایک اور بہت نقصان ہوتا ہے کہ اس کے کچھ سیل ٹوٹ کے خون کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے کسی اور جگہ پر بھی چلے جاتے ہیں، جن کو ہم عام زبان میں کینسر کی جڑیں کہتے ہیں یا کینسر کے میٹاسٹسیز کہتے ہیں، سیکنڈریز بھی ان کو کہتے ہیں۔ یعنی فرض کریں کسی کو چھاتی کا کینسر ہے تو اس کی جو جڑیں ہیں وہ نکل کر دماغ میں چلی گئیں، یا وہ وہاں سے نکل کر جگر میں چلی گئیں، یا وہاں سے نکل کر ہڈیوں میں چلی گئیں، تو جہاں جائیں گی اس عضو کو بھی یہ کمزور کر دے گی۔ جیسے اگر ہڈیوں میں جائیں گی تو ہڈیوں کا درد ہونا شروع ہو جائے گا، ہڈیاں بھربھری ہو جائیں گی، ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں، فریکچر ہو سکتا ہے۔ تو یہ دوسرا نقصان ہوتا ہے کینسر کا۔ اور تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو کینسر ہے وہ ایسے مادے پیدا کرتا ہے جو جسم کے سارے افعال کو، سارے کے سارے کاموں کو متاثر کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بھوک لگنی بند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کھانا کھانے کو دل نہیں چاہتا، جس کی وجہ سے وزن کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جسم کا جتنا بھی توانائی کو جنریٹ کرنے کا نظام ہے وہ سارا کا سارا متاثر ہو جاتا ہے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یا تو لوکل پریشر کی وجہ سے، یا وہ جو جڑیں ہیں ان کی وجہ سے، یا جو پورے جسم کے اوپر جو اثرات ہوئے ہیں جس کو ہم سسٹیمک ایفیکٹس کہتے ہیں، اس کی وجہ سے آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہے کینسر۔ اچھا، اب میں کچھ باتیں اور بہت ضروری، مجھے پتہ ہے یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی مگر ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ یہ معلومات ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، اور کوشش کیجیے گا کہ اپنے تمام اور جن سے آپ پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ معلومات شیئر کریں۔ اچھا، اب کینسر کا پتہ کیسے لگے؟ کینسر کا پتہ لگانے کے لیے میں آپ کو کچھ موٹی موٹی علامات بتاؤں گا۔ ان علامات میں سے کوئی بھی علامت ہو تو اس بات کا امکان ہے کہ کینسر ہو سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے بالکل وہم میں بھی نہیں آ جانا، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ وہ علامت ہو تو اس کی وجہ سے کینسر ہی ہے۔ اس میں سب سے